بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے۔ مردوں پر فرض نماز جماعت سے واجب ہے۔ سستی اور کاہلی سے جماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے۔ خیر القرون میں ہر شخص مسجد میں نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ لا یتخلف منہا الا المنافقین، جماعت نہیں چھوڑتے مگر منافق لوگ۔ لیکن جو معذور ہیں، بیمار ہیں یا کوئی اور مجبوری میں ہے، ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ تو ان کی جماعت چھوٹ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مسجد کے دروازے پر قدم رکھا اور امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئے کہ ہائے جماعت چھوٹ گئی۔ بس ایک آنکھ کھینچی، ان کی آنکھ کی روشنی مسجد میں آئی۔ اس مسجد میں ایک ولی اللہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک زبردست روشنی نظر آئی ہے جو آسمان تک چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بڑا شخص ہے۔ جا کر دیکھا تو بڑے میاں بے ہوش پڑے ہیں۔ منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا جس کی روشنی مسجد میں نظر آئی؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی مولانا روم میں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا عمل کیا پوچھتے ہو؟ جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو اس کے صدمے اور غم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی اس وقت میرے صدمے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میری زندگی میں کبھی جماعت نہیں چھوٹی تھی، آج جماعت چھوٹ گئی، اس لیے میرے دل سے آہ نکل گئی۔ اس پر وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میری جماعت کی نماز کا ثواب تم لے لو اور اپنی آہ مجھے دے دو۔ اس نے سوچا کہ کہاں جماعت کی نماز اور کہاں میری آہ۔ اس نے جلدی سے اس بات کو مان لیا اور اس نے کہا میں اپنی آہ تمہیں دیتا ہوں جو جماعت چھوٹنے کے غم میں نکلی تھی، اور تم قیامت کے دن اپنی جماعت کی نماز کا ثواب مجھ کو دے دینا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ اب جس اللہ والے نے اس شخص کی آہ خریدی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے شخص، تو نے اپنی جماعت کی نماز کا ثواب اس کو دے دیا اور اس کی آہ خود لے لی۔ میں نے اس کی آہ کو اس طرح قبول کیا ہے کہ اس کی آہ کی برکت سے مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز قبول کر لی۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، گناہ گاروں کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ایک آہ کھینچے گا اور عمرے کرنے والوں اور تسبیح پڑھنے والوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ ان کو برائیوں سے روکنا اور سمجھانا تو ضروری ہے، لیکن حقیر سمجھنا حرام ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو AW اسلامک وائس کی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں اور آپ انہیں مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔